اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 16 دسمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 74 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات شریف کے درس میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ علم تعلم استفہام تقریری ہے، یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک بلندی اور پستی کی ہر چیز کو جان لینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اب آیت نمبر 71، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کی عبادت کرتے ہیں کافر۔ ما لم ينزل به سلطانہ، نہیں اتاری جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا تو کر رہے ہیں مگر ان کے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں۔ بولو بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو مسئلے کی بھی دلیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بے دلیلہ مذہب تو کافروں کا ہوتا ہے، بے سندہ مذہب کافروں کا اچھا لگتا ہے، مسلمانوں کا اچھا لگتا نہیں۔ تو آپ کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے من حیث المسلم کہ آپ کے سامنے جب کوئی عالم، کوئی مولوی تقریر کرے، مسئلہ بیان کرے، آپ اس کو کہو جی اس کی دلیل دو، ہمیں دکھاؤ کہ اس کی دلیل کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تو نہیں نا کہ جو مولوی صاحب کہہ دیں وہ شریعت بنتا جائے۔ بھائی دین تو اللہ کے قرآن کا نام ہے اور شریعت سرکار کی زبان مبارک کا نام ہے، تو اس پر دلیل لینی چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے، کسی نے سنے ہی نہیں ہوں گے۔ وہ خود ان سے بچ کے رہنا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، خواہ وہ لال داڑھی والا ہو یا کالی داڑھی والا ہو۔ مسئلہ سند کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطان، وہ نہیں اتاری جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں خود بھی ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے کام کر رہے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو خدا کے مد مقابل ٹھہرا دیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، میں نے تھوڑے تو کیوں شک پہ جاندہ بھی تو توجہ نہیں کر رہے؟ اے شک دور کرو نا، اے جگہ خالی ہونی نہیں چاہیے دی سی، آگے ہونا ذرا جا تاکہ پتہ لگے۔ ڈرائیور اپنی سیٹنگ کرتا ہے نا، وہ کہتا آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اے سیٹ پوری کرو، تو مولوی صاحب نے بھی سیٹنگ کرنی چاہیے۔ تو اس واسطے بھائی توجہ نال اے جڑی آیت سمجھ لو گے تو مزہ آ جائے گا، اور یہ آیت تو ساری زندگی کم دے گی ہر موقع تے۔
خوشی تے غمی تے ہر جگہ تانوں اس آیت نے کام دینا ہے. توجہ نال. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں. یہاں تلاوت سے مراد بیان ہے, اس کا ترجمہ تفسیر کیا جاتا ہے نا. آیاتنا ہماری آیتیں ہماری آیتیں بینات صاف صاف, بینات صاف صاف کھلی واضح. تو تعریف تو آپ پہچان لیتے ہیں میرے نبی فی وجوہہ الذین کفروا المنکر کہ کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار. جب بات کسی کی آپ سن رہے ہوں اور اندر سے اچھی نہ لگے تو چہرے پر اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ اور اگر بات خوشی والی ہو تب بھی چہرے پر اثر پڑتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو قرآن سن کے اچھا لگتا نہیں. یہ جتنے روشن خیال ہیں, یہ جتنے جناب جدید تہذیب کے گندے انڈے ہیں, ان کو قرآن کی آیتیں اچھی لگتی نہیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ بھی قرآن نہیں سیکھنا چاہتے. نمازی نماز پڑھ کے نہیں بیٹھیں گے, جمعے میں لیٹ آئیں گے کہ کہیں کو دین کی بات سننی نہ پڑ جائے. تو بہرحال جب مسئلہ حق بیان ہو اور کسی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر ہوں تو یہ مسلمان کی شان ہے نہیں. اگلی سنیے. یکادونا یوں لگتا ہے, یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ یستونا ان قریب جھپٹ پڑیں گے. ایسا لگتا ہے کہ آپ پر حملہ کر دیں گے. اس لیے کہتے ہیں الحق مرن, حق ذرا کڑوا ہوتا ہے. بولو حق ذرا کڑوا. سیدنا ابو ہریرہ پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کس سے لوگ حدیثیں سنتے تھے آ کر شاگرد. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم مجھ سے حدیثیں سنتے ہو, میں تمہیں سناتا ہوں, پر یاد رکھو مجھے حضور نے ایک علم وہ بھی دیا ہے جو اگر میں تمہیں بتا دوں, بیان کروں تو تم میری یہاں سے گردن کاٹو گے, یہاں سے. تو پتہ چل گیا نا کہ حق سننا بڑا مشکل کام ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی کی سچی بات سن کے پی جانا. بولو سچی بات سن کے. اولن تو لوگ سچ سنتے ہی نہیں, اور کوئی سن لے تو وہ جو لال پیلا ہو جاتا ہے. اور یکادون یستون قریب ہے کہ آپ پر جھپٹ پڑے. بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ وہ جھپٹ پڑے ان لوگوں پر یتلونا جو پڑھتے ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں. قل آپ فرما دیجئے افانبئکم بشر من ذالکم, انہیں فرمائیے کہ اے چیبہ جبی ہونے والو. چیبہ جبی سمجھتے ہو, زبان سے ناگواری کا اظہار کرنے والوں, یا اپنی زبان کو اندر ہی دبا دبا کے سوچنے والوں کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا. اے چیبہ جبی ہونے والو, کیا میں آگاہ کروں تمہیں اس سے بھی تکلیف دے وہ چیز, کیا تمہیں آگاہ کروں, ہاں کیا میں آگاہ کروں تمہیں اس سے بھی تکلیف دے چیز پر, اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی. اب تو تم قرآن سن کے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اب تو مسئلے تمہیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے. ویسے تہاڈا کی خیال ہے مسئلے دی تکلیف ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ آندے نے نہیں ہوندی بھائی, مسئلے دی ہوندی ہے. اور آج ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ تقریر کرو جو سب کو پسند آ جائے. میں نے کہا جی وہ تو نبی بھی نہیں کر سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی تقریر ماڑی کی تھی سی نہیں, قوم نے کی حشر کیتا. سارے نبیوں دی قوم مخالف ہوئی ہے. سرکار نو پہلی تقریر تے پہلا پتھر پہ ہے, اور سکا چاچا اٹھے ہے. سکا چاچا ابو لہب, انہیں کیڑی کیڑی گل نہیں کی تھی. تو گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ تقریر کرو جو سب راضی ہو جائے. نہیں 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 نہیں, سب نہیں راضی ہوں گے. حیا کی بات کرو گے بے حیا کو اچھی نہیں لگے گی. غیرت کی بات کرو بے غیرتے کو اچھی نہیں لگے گی. یا اور چھوڑو جی, صحابہ کی شان بیان کرو, دشمنان صحابہ کو اچھی لگتی. اہل بیت کی شان بیان کرو, اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو پسند نہیں آتی.
شان اولیاء بیان کرو، منکرین کو پسند نہیں آتی. تو یہ پھر اللہ کے قل آپ فرما دیجئے افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں آگاہ کر دوں تمہیں اس سے بھی تکلیف دہ چیز پر، یعنی تمہیں تو یہ مسئلہ وہ ہے النار، دوزخ کی آگ، کہ اگر تسی مسئلے سن کے اندروں سڑ دے ہو تے تیار ہو جاؤ، اللہ تانوں اتوں بھی جہنم وچ ساڑے گا. النار وہ آگ ہے، بولو دوزخ کی آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے. وبئس المصیر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، پس اسے ذرا غور سے سن لو کہ ان الذین، بے شک جن معبودوں کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، بولو اللہ کو چھوڑ کر. یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ کافروں کی. بولو کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی. لن یخلقوا ذبابا، تو یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بولو یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب دیکھو نا جی، مکھی ویسے تو چھوٹی سی ہے پر اس میں سسٹم ہاتھی والے ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، اس کا دماغ بھی، بولو تو صحیح، اس کے کان بھی، اس کی آنکھیں بھی، آنکھوں پر پلکیں نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ آنکھ صاف کرتی ہے مکھی. اور عجیب بات ہے کہ جس مکھی کی میں بات کر رہا ہوں نا، گندی مکھی، یہ عام اسی کا ذکر آ رہا ہے. اس کی 40 دن عمر ہوتی ہے. بولو 40 دن، اس کے بعد یہ خود بخود مر جاتی ہے. اور اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، مذکر مؤنث اس میں بھی ہے. اچھا جی، اور یہ مکھی جو ہے یہ جہنم میں بھی ہوگی. وہاں آگ کافروں کو تو جلائے گی، اس مکھی کو نہیں جلائے گی. تو یہ وہاں کیوں ہوگی؟ کیونکہ جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو ایک خاص جی مکھی نہیں ہوتی، ٹو کر دی، تھوڑی جی موٹی. وہ یقین کرو میرے کمرے کدے کدے اتنے تشریف لے آتی ہے اور مینوں لگتا ہے بھی تسی مولوی سیدھا کرنے واسطے رکھی ہے. وہ ادھروں کرو ادھروں آ جاتی ہے، ادھروں کرو وہ خیر وہ وڈی لائٹ میں بند کرنا بھی ہے، لائٹ دی وجہ تو آئی ہے، پھر وہ کتے تشریف لے جاتی ہے. تو جہنم میں وہ کوئی بادشاہ بیٹھا سی، ادھروں مکھی نو مارے ہاتھ، آخے اللہ نے مکھی پیدا کیوں کی تھی ہے؟ لال ایک درویش آدمی بیٹھا سی، انہیں کیا تیرے جیسے متکبرین دا علاج کرنا واسطے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکھی بھی پیدا کر سکتے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں تمہارے یہ معبود لگا لے، پھر بھی کچھ کر سکتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اچھا جی، اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی بھی چیز، کی اڑو من دی چیز کھوئے گی؟ بولو نا بھئی جڈی ہے انہیں اڑی ہی جاڑی ہے نا. تو یعنی ایک ذرہ اپنے منہ دے حساب نال اگر وہ لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس مکھی سے وہ چیز. بولو چھڑا سکتے؟ اگر کوئی چیز بھی لے جائے، گوشت سے، پانی سے، وہ اپنے معبودوں کے سامنے کھانے رکھا کرتے تھے اور شہد بھی ان پر ملا کرتے تھے صاف کرنے کے لیے. تو مکھیاں آگے کھا پی بھی جاتی تھی اور گند بھی کر جاتی تھی، اور وہ کچھ کر ان کے وہ خدا تھے، مشکل کشا تھے، حاجت روا بھی تھے، سب کچھ بھی تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مکھی کے اس ذرے منہ میں جو ذرہ چلا گیا نا، تمہارے معبود وہ بھی چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، آہ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب. یعنی پجاری بھی بے بس ہے جو ان کے آگے جھکا پڑا ہے، اور وہ بھی بے بس کہ مکھی کا بھی کچھ کر سکتے، مکھی کا پر بھی بنا سکتے. یہ پوری دنیا میں چیلنج ہے
یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں نا، جہاز جہوز بنانے والے، اور ہمارے جو شیشوں کے کمروں میں بیٹھ کر حسن نثار جیسے اینکر پرسن کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا، جو کیا ہے سائنسدانوں نے کیا ہے، یہ سارے سائنسدان مچھر کا پر بھی بنا سکتے، یہ مکھی کی ٹانگ بھی بنا سکتے نہیں، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ موچی جوتی بنا سکتا ہے پر پیر نہیں، کوئی توڑے بناتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے نال بولو بھئی موچی جوتی تو بنا سکتا ہے، پیر بنا سکتا، ڈاکٹر صاحب اینک بنا سکتا ہے، آنکھ بنا سکتا، آپ سر کی ٹوپی بنا سکتے ہیں مگر سر بنا سکتے، صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا؟ آپ پگڑی بنا سکتے ہیں مگر دماغ بنا سکتے، آپ جناب دل کا آپریشن تو کر سکتے ہیں پر دھڑکنے بنا سکتے، دھڑکنے اللہ ہی دے گا۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، اب طالب کون ہے؟ مشرک پجاری، مطلوب کون ہے؟ وہ بت۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی ضعیف ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی بے بس ہے وہ بھی بے بس ہے، یہ بھی بے عقل ہے وہ بھی بے عقل ہے، یہ بھی مجبور ہے وہ بھی مجبور ہے، اس وقت ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر عقل ہوتی تو خدا کے سامنے سجدہ کرتے نا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ بولو قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اذان سن کے جو بندہ مسیتے نہ آئے تھے انہیں اذان دی قدر نہیں کی تھی، مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس نے نماز کی قدر نہیں کی، ساری زندگی قرآن پڑھتا نہیں ہے اور روزانہ اخباریں پڑھتا ہے، خبریں سنتا ہے، جھوٹے سچے تبصرے سنتا ہے، 2 نمبر لیڈروں کا عاشق ہے، دیوانہ ہے، اس کو اپنے محمد کی خبر نہیں ہے، تو اس نے قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور ہے، تم قدر نہ کرو اس کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں۔ عزیز عزیز، وہ بڑا غالب ہے، کوئی دنیا میں ایک مسلمان نہ رہے اس کے غلبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بولو اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں، سارے ہی مسلمان ہو جائیں اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے، وہ ضرورتوں سے حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔